خدا کے خادم کی خدمت کیسی ہونی چاہیے؟ پاسبان کی خدمت کو 3 طرح سے اپنی کلیسیا کے گرد ہی گھومنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خداوند کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ خدا کے خادم کی خدمت کیسی ہونی چاہیے؟ خداوند کے خادم کی خدمت کے لیے ہمیں زبور 23 کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں پاسبانی خدمت کا ایک مکمل خاکہ فراہم کرتی ہیں، جس میں وہ کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ پاسبان کی خدمت کو 3 طرح سے اپنی کلیسیا کے گرد ہی گھومنا چاہیے۔ اس کی پہلی خدمت جو اس کی کلیسیا کو اسے کرنی چاہیے وہ ہے کہ وہ ان کی بھوک کو مٹائیں۔ پرانے زمانے میں جب ہم بکریاں چرانے والوں کو دیکھتے تھے تو ان کے ایک ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک لمبی سی چیز ہوتی تھی، جس سے وہ اونچی اونچی شاخیں جو درختوں کی تھی ان کو کاٹ کر اپنی بھیڑ بکریوں کے سامنے ڈال دیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز ان کی خوراک کا انتظام کرنا، ان کی خوراک جو دراصل روحانی خوراک ہے، جو ان کی روح کو زندہ کرنے کا باعث بنتی ہے، جو ان کو روحانی طور پر مضبوط ہونے کا باعث بنتی ہے، آپ نے وہ خوراک فراہم کرنی ہے۔ روٹی تو یہ پوری دنیا کھلا سکتی ہے، دنیا کے تمام عقائد اور تمام نظریات سے تعلق رکھنے والے لوگ روٹی فراہم کر سکتے ہیں، لیکن زندگی کی روٹی کا پیغام اس کائنات میں خدا نے ایک ہی کلیسیا کے پاسبان کو بخشا ہے، اور وہ آپ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا پہلا کام ہے لوگوں کی روحوں کے لیے خداوند کے کلام کو ان کے سامنے پیش کرنا، جو کہ بڑی محنت سے کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم کلام سنا کے اتنے زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کلام سنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا۔ 15 سال ہو گئے ہیں مجھے خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے، لیکن آج بھی جب کہیں میسج دینے کے لیے جانا ہوتا ہے، کہیں کلام سنانے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو مجھے بھی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے استاد محترم ڈاکٹر اسلم ضیائی 35 سال جب وہ خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دے چکے، تو تب بھی انہوں نے یہ گواہی دی کہ ہمیں ابھی بھی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے جب آپ اچھی خوراک تیار کریں گے تو آپ کی اچھی کلیسیا تیار ہوگی، اور وہ اچھی کلیسیا آپ کی زندگی میں بھی بہتری کا باعث بنے گی۔ پاسبان کی دوسری خدمت جو بہت ضروری ہے، اس کے ہاتھ میں عصا بھی ہے اور لاٹھی بھی ہے۔ ایک چیز اس کو خوراک پہنچانے میں مدد کرتی ہے، اور دوسری چیز اس کی مدد کرتی ہے اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے، اپنی کلیسیا کی حفاظت، غلط عقائد سے، غلط نظریات سے، گمراہی سے، اس دنیا کی بے راروی سے، ان تمام چیزوں سے آپ روک سکتے ہیں انہیں، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ غور کریں اور بکریوں اور بھیڑوں کی آپ اگر فطرت سے واقف ہوں، بکریوں کے چرواہے ہمیشہ پیچھے اور بھیڑوں کے چرواہے ہمیشہ آگے چلا کرتے تھے۔ بھیڑیں فالوورز ہوتی ہیں، ان کے سامنے جو جاتا ہے یہ سب اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں، اور اس کو ہم اردو میں بھیڑ چال کہتے ہیں۔ لیکن بکریاں یہاں وہاں بھاگنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے چرواہے پیچھے چلتے ہیں،
اور وہ پیچھے سے اپنی بکریوں کو آہستہ آہستہ دھکیل کر آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ کی کلیسیا کیسی ہے؟ کیا وہ آپ کی اطاعت کرنے والی ہے یا شرارتیں کرنے والی ہے؟ وہ جیسی بھی ہیں آپ کو ویسے ہی ان کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ دونوں کردار بہت اہم ہیں۔ ان کی آبیاری کریں، ان کو اچھے کلام سے ان کی زندگیوں کو منور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اکثر لوگ جب یوٹیوب پہ مجھے کہتے ہیں کہ جو باتیں آپ اپنے میسیجز میں کہتے ہیں یہ پادری کیوں نہیں سکھاتے، تو یقین مانیں کہ میں کئی مرتبہ اس پہ شرمندہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ گزشتہ 15 سالوں کی خدمت میں تقریباً 1000 سے زیادہ خادمین ہیں جن کو تعلیم دے کر ہم نے خداوند کے میدان میں بھیجا، اور اب بھی اگر پاسبان ایسے ہی ہیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم سے ہی ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو گئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں آپ کا کام ہیں، ان کو خوراک فراہم کرنا، ان کی حفاظت کرنا، اور ایک تیسری چیز جو آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ پاسبان اپنی کلیسیا کے لگاتار غلط رویے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ جب ہم کلیسیاوں میں جاتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں اے انج دین ہے، اے انج دین ہے، اے انج دین ہے۔ کلیسیا کے رویے سے تنگ آ جانا بہت غلط بات ہے۔ کئی دفعہ ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کی نافرمانی برداشت کرتے 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 ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بچے یہ سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ ماں باپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں تاکہ ماں باپ ان کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ اریٹیٹ کرتے ہیں، ماں باپ اگنور کرتے ہیں، وہ اریٹیٹ کرتے ہیں، ماں باپ اگنور کرتے ہیں، اور بچے اپنی غلط راہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ ماں باپ انہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو سیدھی راہ پہ چلانا، آپ کا کام ہے لوگوں کو لگاتار نصیحت کرنا، مرتے دم تک انہیں بتانا، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا۔ یہاں مجھے خداوند کے کلام کی وہ بات یاد آتی ہے جو خداوند نے اپنے نبی یرمیہ کی معرفت کہا، یرمیہ کا صحیفہ اس کا 15واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا، اور اگر تو میرے حضور کھڑا ہوگا، اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ ارے لوگ تو آپ کو پہلے ہی خدا کا منہ سمجھتے ہیں، اس لیے جب آپ پلپٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں خدا کے لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند تو اس کا منہ بند، اس کے منہ سے نکلنے والا ہر ایک لفظ ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ تو اس کے لیے لطیف کو کثیف سے جدا کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی گناہ میں کسی کا حصے دار نہ بن جائیں، کسی کے گناہ کو دیکھ کر خاموش ہو جانا بھی اس کے گناہ کا حصے دار بن جانا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ کرے آپ کا کام ہے لطیف کو کثیف سے جدا کرنا۔ اس لیے اپنی کلیسیا کے ان تینوں فرائض کو مرتے دم تک ادا کریں، ان کو روحانی خوراک دیں اعلیٰ سے اعلیٰ، ان کی حفاظت کریں غلط تعلیمات سے، غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے، اور تیسری اور آخری چیز ان کو لگاتار نصیحت کریں۔ خدا کرے کہ آپ ایک معیاری پاسبان بن سکیں۔ آمین۔